السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد. آج کا ویلاگ بھی انتہائی اہم ہے. آج ہم آپ کو پاکستان اور کچھ بین الاقوامی خبروں کے حوالے سے خبروں پہ کچھ تجزیہ بھی دیں گے اور ایک دو خبریں بھی آپ کو دیں گے. سب سے پہلے ایک بڑی خبر یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ لال مسجد جو ہے وہ خبروں کے اندر پھر دوبارہ آنے جا رہی ہے اور وہ آئے گی. لیکن اس حوالے سے ایک اہم چیز میں آپ سے ڈسکس کر دوں کہ افغان طالبان جو حقیقی طالبان ہیں جو افغانستان میں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا جامعہ حفظہ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں. ایک افغان طالبان جو طالب رہنما ہے انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جامعہ حفظہ یا لال مسجد کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے حوالے سے ان کی ہمدردیاں جہاں کہیں بھی اسلام کے حوالے سے یا کوئی دین کے حوالے سے اگر کام ہوگا یا نظام اسلام کی نفاذ کی بات ہوگی تو ہم اس کے حامی ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں بھی کوئی اس قسم کے کام ہو تو اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے اسی ملک کی حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے یعنی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کے وہاں پر اس کی کوششیں کی جائیں. لیکن ہم سے توقع نہ کی جائے کہ ہم کسی ملک میں براہ راست مداخلت کریں گے یا ہم کسی اپنی سرزمین سے کسی کی اس قسم کی کوئی حوصلہ افزائی. ہاں اسلام کے قیام کے لیے شریعت کے نفاذ کے لیے ہماری سفارتی اور اخلاقی جو ہے ہمدردیاں رہیں گی لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا جو ہے رابطہ جو ہے مطلب جو جامعہ حفظہ والے ہیں یا مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں ان کے رابطے جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں. لیکن جو افغان طالبان ہیں جو حقیقی طالبان ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے قطع نظر اس کے کہ انہوں نے ان کے فلیگ لگائے ہوئے جو کچھ بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان اس لیے انہوں نے یہ مطلب ہم نے جو ان سے پوچھا وہ اس لیے پوچھا تھا ہمارے براہ راست رابطہ ہم نے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مولانا عزیز نے کہا کہ طالبان پولیس والوں کو دھمکی دی. اس پولیس کو دھمکی اسلام آباد اسٹیٹ دیکھیے اس دھمکی پولیس کو دینا یونیفارم کے اندر ڈیٹ مین کہ آپ نے اسٹیٹ کو تھریٹ کیا ہے. تو اس تھریٹ کے پس منظر میں ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ انہوں نے براہ راست تھریٹ کیا ہے کیا آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی طالبان آ رہے ہیں. مولانا عزیز نے کہا اور وہ آپ کو دیکھ لیں گے اور آپ سے نپٹ لیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کی اپنی بات ہے ہمارا اس حوالے سے کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نقطہ بڑا واضح انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نقطہ ہے ہم نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. جو سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے جو ایک آئینی طریقہ کار ہوتا ہے بین الاقوامی قوانین کے اس حساب سے ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کریں گے. اس سے بڑھ کر ہم نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت اہم خبر تھی جو میں نے آپ کو دے دی. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ جو ہے مطلب اسٹیٹ کو اب دیکھنا چاہیے کہ اس ایشو کو وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. جو بھی ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑی ایک خوف کی فضا تھی لوگوں کے اندر اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ افغانستان کے طالبان تو نہیں ان کے پیچھے ہیں. تو یہ ہم نے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دی. اچھا دوسری ایک بات آپ کو یاد ہوگی اچھا اس حوالے سے میں کہہ دوں کہ ایک آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بہت کریں. اگر کر سکتے ہیں جتنا بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور کروائیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نہایتی کوششوں کے ساتھ یہ آپ کو جو ہم خبریں دیتے ہیں میری تمام خبریں آپ کو میں نے کہا ہے کہ ہم کسی اخبار کو کوٹ نہیں کرتے ہم کسی خبررساں ایجنسی کو کوٹ نہیں کرتے. ہمارے اپنے سفارتی ذرائع ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس بات کے اوپر یہ کہتے ہیں فخر ہے آپ کی دعاؤں اور آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ جو چیز ہم کہتے ہیں ہماری کہی ہوئی خبر کو یا ہماری جو سفارتی وائرز ہوتے ہیں ان کو کچھ دنوں بعد عالمی میڈیا جو اس کو کوٹ کرتی ہے. تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو اگر سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے کہہ کے سبسکرپشن کرائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمارا پیغام لوگوں کو تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. اچھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو میری ویڈیو کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے محسن فخرزادے کے حوالے سے خبر دی تھی کافی دنوں پہلے. ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ایک جوائنٹ انجینئرڈ آپریشن تھا جو کہ اسی طرح کا جوائنٹ انجینئر آپریشن جیسا کہ بے نظیر کے دور کے اندر ہوا تھا. تو وہی الفاظ ہم نے دوبارہ یہاں استعمال کیے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے کچھ ایران کے مقامی جو کہ اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں اور اسرائیل کے ایجنٹس کا کام تھا. اور ہم نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ ہم نے یہ بات کہی بھی تھی. اگر آپ میرے پرانی اگر آپ ویڈیوز یا میرے اخباری بیانات دیکھیں تو ہم نے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر جو آٹومیٹک مشین گن استعمال ہوئی ہے وہ یورپ سے بنی ہوئی تھی. اور یورپ کے طور اب آپ کو کل پتہ لگا کہ اسرائیل نے
تصدیق ہو گئی کہ اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ یہ جو گن استعمال کی تھی انہوں نے FNMAG، یہ بیلجیم کی بنی ہوئی جناب مشین گن ہے جو کہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ کام کرتی ہے، اور اس کے اندر بڑے زبردست سوفسٹیکیٹڈ جو ہے سسٹم ہوتے ہیں جو ریموٹ کے ساتھ اور کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے یعنی کہ جو بلوٹوتھ ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی وہ بھی بالکل درست ہو گئی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو آکس کے جو آکس یا اواکس جو بھی جیسے کچھ لوگ مختلف اس کا کرتے ہیں تلفظ، جو بنا تھا اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بنیادی طور پر یہ اسی کا پس منظر تھا جو چین اور پاکستان کی ایک نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، تو اسرائیل نے اس پہ شور مچایا تھا، اسرائیل کی کہنے پہ یہ ہوا تھا، اور اب تو اخبارات میں آج کے میں نے دیکھا کہ آج کے یورپ کے اخبارات کے اندر یہ خبر جو ہم نے 3 دن پہلے دی تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس خبر کے آنے کے بعد ایک مسئلہ یہ بنا ہے کہ چین بھی اب ہوشیار ہو گیا ہے، اور چین نے باقاعدہ جو ہے اس چیز کو، کل تو آپ کو پتہ ہے خبر آپ کو مل گئی ہوگی کہ چین نے باقاعدہ تھریٹ بھی کیا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر کبھی خطے کے اندر نیوکلیئر اگر جنگ ہوئی تو آسٹریلیا ہمارا سب سے بڑا نشانہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ چائنا کے قریب پڑتا ہے، اور چائنا کے ابھی اتنے بحری اڈے بھی نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ہم نہیں کہتے کہ آج کل کا میں نے بتایا کہ وارفیئر کئی طریقے سے ہو رہی ہیں، لیکن خدا نہ کرے اگر نیوکلیئر جنگ ہوتی بھی ہے تو جو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، جو ہمارے جو انالیسز ہیں، یا جو ہمارا ایک مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تحقیقاتی جو ہے ہمارا بورڈ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس خطے کے اندر اگر خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو چین کا پلہ بھاری رہے گا۔ وہ اس کی ایک وجوہات ہم اس پہ فی الحال کبھی پھر ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک چیز تھی، تو لہٰذا اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے چین نے ایک طرف تھریٹ بھی کیا، دوسرا پیپلز لبریشن آرمی جو ہے، ان کی جو مشرقی کمانڈ ہے، انہوں نے آج صبح ہی جو ہے اپنی بحری اور فضائی افواج کو جو ہے بھیج دیا ہے تائیوان کے جنوب کے اندر۔ وہاں پہ انہوں نے گشت کرنا شروع کر دیا ہے، اور نہ صرف گشت کرنا شروع کیا بلکہ ان کو یہ آرڈرز دیے گئے کہ اگر وہاں پہ وہ امریکی بحری بیڑے کے اوپر نظر رکھیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکی بحری بیڑے کی طرف سے کوئی بھی ایسی حرکت ہوتی یا کوئی اگر ان کے خلاف ورزی تو وہ اس کو سخت جواب دیں، یعنی ان کو آرڈرز کر دیے کہ سخت جواب دیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرف خطے کے اندر ایک طرف یہ کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ چیز جو ہے مد نظر رکھیں کہ حالات جو ہیں دنیا کے کس قدر بگڑ سکتے ہیں۔ اچھا سعودی وزیر خارجہ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، کل ہم نے بتا دیا تھا، وہ شام کو انہوں نے کل پہنچ گئے تھے، وہ دورہ بھی کیا انہوں نے، اور وہی بات ہے کہ ان کا اصل ایشو تھا وہ افغانستان کے اوپر تھا، اور انہوں نے وہی کوشش کی جو ہمیں پتہ لگا کہ بھارت سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب بھارت نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے افغانستان کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں یا جو ہمارے مفادات ہیں اس کی جو آپ ہمیں سپورٹ کریں اور اس میں کوشش کریں۔ بھارت کی دیکھیے ایک ہی چیز ہے، بھارت کو صرف ایک تکلیف ہے، بھارت کو ایک تکلیف ہے، وہ تکلیف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو کنٹین کیا جائے، پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے سیاسی اور سفارتی اثرات ہیں وہ کہیں بھی، افغانستان پہ تو خیر بہت زیادہ پیٹ مر درد ہے، اس کے علاوہ وہ تو اگر بھارت کا بس چلے تو وہ پاکستان کو نیپال یا بھوٹان بنا کے رکھ دے، اس کے ہر ٹاک کے اوپر جس کسی سے بھی وہ بھارت بات کرتے ہیں، مودی سرکار آج کل جو بات کر رہی ہے اس کی صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے ٹاپ، مطلب ہر چیز ہے، ہر ایجنڈا ہوتا ہے، 4 ایجنڈے ہیں، لیکن ہر ایجنڈے کو اگر آپ کھنگال کر دیکھیں گے تو جو ہے نا پاکستان کو کنٹین کرنا اور چین کی مخالفت جو ہے یہ اس کا ایشو ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ کل انہوں نے 11 MOUs سائن کیے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات بڑی مزے کی کہ طالبان کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے اندر سارے معاملات آپ دیکھیں بڑے اچھی طرح سے چل رہے ہیں، گو کہ ان کو اس وقت بڑی پرابلمز ہے، پیسوں کی اور فائنینشیل پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چین ان کی مدد کر رہا ہے، کچھ عرب ممالک بھی مدد کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کے دوران وہاں پہ افغانستان میں کورونا ہے ہی نہیں۔ میں نے جب کل یہ بات کی تھی اس حوالے سے، یہ جامع حفظہ کے حوالے سے، تو کچھ لوگوں سے وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اکا دکا شاید کہیں ہو سکتا ہے کیس ہو، کہ نا ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی کورونا نہیں، کہ ہم لوگ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے قریب کورونا نہیں ہوتا، اور وہ خود کہتا ہے کہ کورونا یہ سازش ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے۔ خیر اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ TTP کے حوالے سے جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ لال مسجد کے جامع حفظہ کے حوالے سے، TT کے حوالے سے آپ کو پتہ لگا TTP جو ہے یعنی تحریک طالبان پاکستان، کبھی کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ اصل میں بتا یہ ہوتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں دے دیں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں صبح شام ویڈیو نہیں بنا سکتا، میری مصروفیات بہت ہوتی ہیں، آج کل ورچوئل میٹنگز بہت چل رہی ہوتی ہیں، تو ہم ٹائم اتنا دے نہیں سکتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے لوگ جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جو ہمیں سننا چاہتے ہیں، ان کو مایوسی نہ ہو۔ اچھا خیر، تو TTP جو ہے TTP نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے، بلکہ انہوں نے ریاست سے الٹا مطالبہ کر دیا کہ جناب وہ ہم تو اسلام کے لیے کام کر رہے تھے، ہم تو بہت اچھا کر رہے تھے، اور ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ریاست کو ہم سے معافی مانگنا چاہیے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اب سوچنا پڑے گا حکومت کو کہ کیا کرنا ہے. اور وہ لوگ جو کسی زمانے میں خود جامع حفظہ یا لال مسجد کے حوالے سے جو سٹینڈ کی سپورٹ کرتے تھے اس کو دیکھیے اسلام سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اسلام ہمارا دین ہے, ہم چاہتے ہیں نافذ ہو, لیکن جس طریقے سے اسلام وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہوگا پرسوں میں نے ویڈیوز دیکھی, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ہم نے پھر طالبان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے کہا تھا پولیس والوں کا کہ جی طالبان آ رہے ہیں, آپ سے نپٹ لیں گے, آپ یہ کر لیں گے. اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ بغاوت والی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کسی اسلامی ملک کے اندر کہیں دین اسلام کے اندر کسی بھی فقہ کے اندر یہ نہیں لکھا کہ آپ اس طرح کی اسلامی ریاست کے اندر بغاوت پھیلائیں. جن اسلامی ملکوں میں بغاوتیں پھیلی ہیں وہ آپ نے دیکھا کیا ہوا. اور یہ جو موصوف ہیں مولانا صاحب, ان کے بارے میں پھر کبھی میں بات کروں گا. ان کے ڈانڈے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ان کے ڈانڈے براہ راست بھارت سے ملتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ کو پھر بتائیں گے. غازی رشید صاحب نے اپنی زندگی میں کیا کہا تھا وہ میں ٹیپ بھی آپ کو سنواؤں گا. ٹیپ میں آپ کو سنوں گا جو غازی رشید نے مجھ سے خود کہا تھا لائف ان کے بارے میں, وہ بھی میرے پاس موجود ہے. تو انشاءاللہ فکر نہ کریں, ہم آہستہ آہستہ وقت آنے پر ہر چیز آپ کو بتائیں گے. لیکن قوم کو یہ بتانا ہے کہ خدا کے واسطے آپ دین اسلام کے نام پہ بلیک نہ ہو. دین اسلام آپ کا اپنا ہے, سمجھ گئے. آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, اچھا کرتے ہیں, برا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو بتا رکھی ہے. مجھے بالکل یہ اختیار نہیں کہ میں آپ کے سر پر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں اور آپ سے کہوں کہ جی آپ شریعت نافذ کرو. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, حکم دے سکتا ہوں. حکومت اگر ہے, جو حکومت وقت ہے وہ کر سکتی ہے, لیکن کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کو یا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کے سر پر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے. خیر, ایک یہ چیز میں نے تھوڑی سی وضاحت کی. دوسری ایک بات یہ بتا دوں آپ کو کہ نواز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا ہے, مطلب اعلان کیا ہے اپنے تئیں, انہوں نے ایک پیغام دیا ہے لوگوں کو کہ بھائی وہ پاکستان کے اندر جتنی جلدی ہو سکے ایک آئینی بحران پیدا کریں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر ساری صورتحال ہو رہی ہے, جو پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اس پس منظر کے اندر باہر کے جو لوگ ہیں, جو ایلیمنٹس ہیں, وہ انٹرنل جو اپنے ایجنٹس ہیں, ان کو نے بہت زیادہ متحرک کر دیا. میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتایا تھا. تو اسی پس منظر میں نواز شریف صاحب نے اپنے ماہر جو قانون ہیں ان کو, جو ان کے جو پیپلز جو ان کے مسلم لیگ نواز کے جو پلیٹ فارم پہ جو ایکسپرٹس ہیں, ان کو کہا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آئینی بحران جو ہے پاکستان کے اندر پیدا کریں تاکہ اس حکومت کو جتنی جلد سے جلد بھیجا جا سکے, اور دوسرا یہ کہ حالات کو خراب کیا جا سکے, جو کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے کانسٹیٹیوشن ہوگا, کانسٹیٹیوشن کرائسس پیدا ہوں گے, تو پھر وہی بات جو کہ نواز شریف نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی کہ موجودہ حکومت کو نشان عبرت بنائیں گے اور ان کو آئین کے خلاف اور آئین پاکستان کے خلاف غداری کرنے کے اوپر مشرف کی طرح ہم ان کو کیا کہتے ہیں نشان عبرت بنائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے وہ جب آئینی کرائسس پیدا ہوگا, جو الیکشن کمیشن کو اگر یہ ہٹاتے ہیں, جو کچھ بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ساری معلومات آپ کا ہر حرف پہ آپ کی نظر ہے, تو اس تمام صورتحال کے اندر کوشش ان کی یہ ہے کہ یعنی بدنیت ہی ہے, ادھر کی بھی کچھ صورتحال گڑبڑ ہے اور ادھر کی بھی صورتحال گڑبڑ ہے. مطلب بیچ میں جو کون پس رہا ہے وہ بیچ میں پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پس رہی ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا, آج ایک مزیدار بات ہوئی کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے, میں دیکھا تھا کہ کل کراچی کے اندر جو ہے ایک اسمبلی اپنے ممبر ہیں شہزاد ملک, ان کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا, بڑے نعرے وارے لگائے انہوں نے, اور بڑے بینر شینر لگائے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا خوب نعرے بازی کی کہ یہ کرو, یہ چور ہے, فلانا ڈھمکنا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر, تحریک انصاف کے اپنے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ, پاکستانی تحریک انصاف کے لوگ اپنے ایک ممبر اسمبلی کے خلاف اس کی بدعنوانی پر شور کر سکتے ہیں, لیکن جو پورے ملک کو لوٹ کر کھا گئے, جو پورے ملک کو لوٹ کر کھا گئے, زرداری کھا گیا, نواز شریف کھا گیا, سارے کے سارے لوگ کھا گئے. اب تو مطلب وہ ڈھکی چھپی بات تو رہی نہیں ہے, انٹرنیشنل اس میں بھی آ گیا سب کچھ, ملین ڈونر ہیں. اس کے لیے مجھے آج تک مجھے حسرت ہوئی کہ شاید کو پاکستان میں کہیں کو 10 آدمی تو بینر لے کے کھڑے ہو جائیں, وہاں کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو یہ آپ کے سوچنے کا ایک مقام ہے, کیا واقعی پاکستانی ہم لوگ اتنے مطلب وہ ہو گئے کہ صرف اپنی اگر پارٹی کے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی, اگر مجھے حق مارا جائے گا تو میں جو ہوں اپنی پارٹی کے لیے تو کوشش کر لوں, اپنی پارٹی کے اندر گڑبڑ نہ ہو, مفاد کے لیے آواز اٹھا دوں, لیکن اس ریاست کے لیے جس نے مجھے پہچان دی ہے, جو ہمارا ملک ہے, جو پاکستان, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی ضمانت دی ہے, اس کے اندر اگر کوئی اسے لوٹ کر کھا جائے تو اس کے لیے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اس کے لیے پھر ظاہر ہے پھر جب ہم باہر نہیں نکلیں گے, کچھ نہیں ہوگا, تو پھر آپ الٹا دیکھیں گے. گئے تھے شہباز شریف صاحب, آپ نے دیکھا نا, ملنے کے لیے اختر مینگل کے یہاں گھر پہ تعزیت کرنے, تو کراچی پہ کیسے لوگ امنڈ آئے تھے ان کے اوپر پھول پھینکنے کے لیے, کتنے محبتیں تھیں, کس قدر, یعنی ایک افراتفری کی صورتحال کراچی میں پیدا ہو گئی تھی. تو پھر جب قوم اتنی محبت کرے گی تو پھر خدا کے واسطے آپ اسٹیبلشمنٹ کو نہ کہا کرے, کیونکہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے باہر رکھا ہے کہ یہ لوگ, ہم یورپ کے اندر ہوں, میں بیلجیم کے اندر ہوں, میں عموماً باہر بھی ہوتا ہوں, دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں, ہماری ان سے ڈسکس ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار تم خامہ خواہ بلا وجہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ آپ کے ہیروز ہیں. وہ کہتا ہے قوم ان کے اوپر پھول پھینک رہی ہے, ان پہ جان نشاور کر رہی ہے, ان کے نعرے لگ رہے ہیں سب جگہ ساری دنیا میں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں. بھائی چور ہے تو وبے, وہ کہتے ہیں اگر قوم ان کو پسند کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم تو ان سے ڈیل کریں گے.
آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو میں نے اس لیے آپ بتایا کہ آپ سب ساری چیزیں دیکھتے جائیں. اچھا ایک چیز دوسری ایک اور چیزیں بتا دوں کہ میں نے ایک ہفتے قبل آپ کو پہلے ہی بات کہی تھی کہ آپ ویکسین اگر آپ نے کوئی لگوا لی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں. تو میں نے کہا تھا لیکن بوسٹر شاٹ نہ لگائیں. اس میں ہمارے بہت سارے دوست ناراض ہوئے، انہوں نے کہا جی فیصل صاحب آپ وائرولوجسٹ نہیں ہو. بھائی میں نہیں ہوں وائرولوجسٹ، میں مانتا ہوں، لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا جو دائرہ کار ہے، جو میرا ڈومین ہے، وہ اس جگہ ہے کہ وائرولوجسٹ ہوں، ڈپلومیٹ ہوں، جتنے بھی ہوں، سائنٹسٹ ہوں، کہیں نہ کہیں ہمارے ڈومین میں ہم ان سے ساتھ ٹچ ہوتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ لگی تھی یہ بات، تو ہم نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ بوسٹر شاٹ نہ لگائیں، نقصان دے. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو پی ڈی اے ہے جو امریکہ کی، جو ایف ڈی اے فوڈ ڈپارٹمنٹ اتھارٹی، اس نے بھی کہہ دیا کہ بوسٹر شاٹ نہ لگائیں. اور حالانکہ ابھی 3 دن پہلے بائیڈن نے کہا تھا کہ بوسٹر شاٹ لگائیں، تو ایف ڈی اے نے کہا کہ ہم باقاعدہ، اور کل بلکہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے کہ یہ بوسٹر شاٹ آپ نے لگائیں، یہ نقصان دہ ہے. اور پھر آج نیو یارک کی آپ ٹائم لکھیں. اور دوسرے مزے کی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور این سی او سی، انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ویکسین نہیں لگائے گا اس کو گرفتار کیے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جناب میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے ویکسین نہیں لگی، نہ میں لگواؤں گا، میں نہیں لگواؤں گا ویکسین. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی فیصل صاحب میں نہیں لگواؤں گا، نا میں نے کہہ دیا میں نہیں لگواؤں گا. اور اب میں الحمدللہ میرے پاس بچنے کی صورتحال ہے، وہ ٹھیک ہے، میرا اپنا ایک ڈومین ہے، لیکن میں نہیں لگاؤں گا. میں نے کہا تھا کہ میں جب مجھے معلوم ہے کہ اور ویکسین کہاں ہے، کیسی ہے، اس کی کیا چیزیں ہیں، کیا نقصان ہے، تو میں اب یہ بقول لوگوں کے جی فیصل صاحب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ فیصل صاحب آپ لگوا بیٹھے، میں نے نہیں لگوایا اور نہ میں لگواؤں گا. ٹھیک ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی، جو لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے لگوائیں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہونی چاہیے. زبردستی ویکسین لگانا جرم ہے، اور یہ سندھ کی حکومت جو کر رہی ہے نا، یہ خاص طور پہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسد عمر کو، فیصل سلطان کو، اور یہ کیا اپنا جو مراد علی شاہ ہے، ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی خاتون نے، وہ میری فالوور ہے بڑی اچھی پرانی، میں نام نہیں لوں گا ان کو، وہ ہر جگہ بیچاری ہمیں بڑا سپورٹ کرتی ہیں. کل انہوں نے بڑے اچھا ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ فیصل صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ تو عمران خان کو، کیونکہ امریکہ ناکام ہو رہا ہے، بھارت ناکام ہو رہا ہے، دونوں پارٹیاں ناکام ہو رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کے اندر سے ہی لوگ کچھ ایسے آ گئے ہیں، اسد عمر وغیرہ جیسے شیر، کہ ادھر پھنسا کے لوگوں کو دبا دب ویکسین لگا رہے ہیں، حالات خراب کر رہے ہیں، ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. وہ خود نارمے بھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یہ نارمے سویڈن میں کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہماری پوری فیملی نہیں لگائی، امریکہ میں کہیں جگہ نہیں ہو رہا، کئی لوگوں کو نہیں پکڑا، کسی ملک میں نہیں کہا جا رہا کہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تجرباتی ویکسین لے کے آپ لوگوں سے پیسے لے کے لوگوں کو آپ جو ہے بیمار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ انشاءاللہ بس آپ سے اگلے کل بات ہوگی. تو یہ دیکھیں ابھی جو اوس کا جو ایک اتحاد بنا ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا نیوکلیر تھریٹ بنتا جا رہا ہے. اور آج کوریا نے بھی کہہ دیا، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر یہ اوکس کا معاملہ اگر نہ رکا تو یہ آگے جا کے خطے کے اندر اللہ نہ کرے کیونکہ نیوکلیر جنگ کا باعث نہ بنے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر آپ سے خبروں پر اور نئی چیزوں پر تبصرے پہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.